وہ عثمان جسے نبی نے 2 بیٹیاں دی، آج ہم ایک دے دیتے ہیں، اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں داماد کیسا ہے، بیٹی کو صحیح چلا رہا ہے نہیں چلا رہا، پھر چند عرصہ رہے تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ نبی نے ایک بیٹی دی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کو دیکھا غمگین ہے، مغمون ہے، پریشان ہے، پوچھا عثمان پریشان ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا آقا آپ کے ساتھ ایک دامادی کا رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا، اس لیے پریشان ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے؟ میری دوسری بیٹی ام کلثوم، اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہاں جہاں شادیاں کیے وہاں اور جہاں جہاں میں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروائی ہے یہ سارا حکم خداوندی تھا، انتخاب خداوندی تھا، عطائے ربانی تھا، اشارہ خداوندی تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا یہاں کرو اور یہاں بیٹیاں دو۔ تو کتنے اعتماد والے لوگ ہوں گے؟ 10 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی غزوہ تبوک کے موقع پہ، 1000 اشرفیہ سونے جواہرات نبی علیہ السلام کے دامن مبارک پہ قربان کر دیے۔ مکہ کی سرزمین پہ عثمان جیسا مالدار نہیں تھا۔ پھر 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے حضرت عثمان نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ آپ کے لیے چندے میں دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، ان جولیوں میں رکھے اشرفیوں کو یوں اٹھاتے تھے اور اٹھا کے یوں خوشیوں سے نبی علیہ السلام کا چہرہ حشاش بشاش تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے سکتا، یعنی تو غلطی بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی بنا دیں گے۔ یہ عثمان 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ عثمان جو ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ یہ عثمان جن نبی علیہ السلام سے اتنی وفاداری تھی، اتنی وفاداری تھی۔ آج نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ یہاں تک فرمایا کہ اما استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ۔ نبی علیہ السلام بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے تھے، دستک ہوئی، دروازے میں کون ہے؟ کہا ابو بکر ہے، آنے دو۔ پھر دستک ہوئی، کون ہے؟ کہا عمر ہے، آنے دو۔ پھر دستک ہوئی، کون ہے؟ عثمان ہے، کہا روکو، آنے نہیں دیا، روکو۔ نبی علیہ السلام فوراً سمٹ کر بیٹھ گئے، پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی، وہاں چادر ڈال دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے دیکھ رہی تھی۔ بعد میں نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ آقا ابو بکر آئے، میرے والد آئے، آپ کے سسر آئے، حضرت عمر آئے، آپ کے سسر آئے، جس پر اللہ تعالیٰ بھی عرش معلیٰ پر گئے۔ عمر نے جو کہا وہ صحیح کہا اور سچ کہا۔ وہ عمر آئے، آپ بے تکلفی سے بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آیا آپ کا داماد تو آپ نے پنڈلی مبارک پر چادر ڈال دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ نورانی فرشتے بھی حیا کر رہے، نبی علیہ السلام حیا کر رہے، آج اس بے حیا کو حیا نہیں آ رہی۔ عثمان پر سب و شتم کر رہا ہے، گستاخانہ الفاظ کہہ رہا ہے، اور گورنمنٹ ادارے سارے خاموش ہیں۔ وہ بولیں گے کیا؟ ان کو دین اسلام ہے ہی نہیں ان کے یہاں۔ FIR تک کاٹ دی گئی، اب تک اس کو کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آیا۔ ہمارا کام ہے احتجاج کرنا، ہمارا کام ہے صدا بلند کرنی۔ یہ عثمان وہ عثمان ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ فتح کے اندر فرمایا اس عثمان کی وجہ سے 1400 صحابہ کو رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ 5 قسم کے انعامات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیے، اور اس 5 قسم کا تحفہ حضرت عثمان کے خون کے بدلہ لینے پر، بیعت لینے پر اللہ تعالیٰ نے دیے۔ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ ترمذی شریف حدیث کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، ہٹایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ دیکھا، پیچھے ہٹ گئے، کہا تم جنازہ پڑھا دو، میں نہیں پڑھاتا۔ اللہ کے رسول آپ تو رحمت للعالمین ہیں، پوری انسانیت کے لیے رحمت کا مجسم پیکر بنائے گئے، آپ تو بندے کو خالق سے جوڑنے والے، آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کہا میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا، مجھے یہ فلسفہ نہ سکھاؤ،
مجھے یہ نرمی اور حکمت اور بصیرت کی بات نہ کرو، تم سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خود پڑھا لو، میں نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں؟ انہ کان یبغض عثمان، یہ عثمان سے دشمنی کرتا ہے، اور جس کے سینے میں عثمان کا بغض ہو، میں محمد الرسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ ایسے بدبخت اور ناانجار، ناسور اور ملعون اور مرتد قسم کے، جن کے اپنے باپ داداؤں کا پتہ نہیں ہے اور بھوگ رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں نبی یہاں تک کہے گئے کہ جنت پہ ہر ایک کا ساتھی ہے، لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ساتھی جنت پہ ہوگا اور میرا ساتھی جنت پہ عثمان ہوگا۔ اور کہاں کہاں سے بشارتیں لائیں اور کہاں کہاں سے خوشخبریاں لائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ جب صحابہ کی غلطیوں کو ذکر کرتا ہے تو ساتھ کہہ دیتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، میں ان صحابہ کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کی غلطی بیان کرتا ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہہ رہا ہے اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، جنت جانا چاہتے ہو ان کے قدموں تلے آ جاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ قرآن کریم میں پہلے پارے کے آخری صفحے میں آپ اٹھا کے دیکھیں، یہی فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو ان جماعت صحابہ جیسا ایمان پیش کرو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کے تذکرے کریں۔